اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو جب دعوت اسلام دی تو بی بی صفیہ اسلام لے آئیں جو چچی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فقراء میں اور ضعفاء میں وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح بی بی سمیہ، اسی طرح حضرت عمار، اسی طرح حضرت یاسر، اسی طرح حضرت خباب، اسی طرح حضرت صہیب، یہ سب فقراء اور ضعفاء مکہ کے لوگ تھے جو آپ پر اسلام لے آئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت کی آواز جب باہر نکلی، کیونکہ یہ اعزاز اور شرف اب جو میرے آقا کو ملا تھا کہ پہلے تو جو بھی پکارتا تھا محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ، لیکن جب اللہ کی وحی آ گئی، جب آپ کا زمانہ بعثت ہو گیا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر صرف محمد ابن عبداللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ ہو. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت کی آواز ذرا باہر جانے لگی تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ بھی حضور کے بڑے شان والے صحابہ ہیں، اور یہ ان صحابہ میں ہیں جو زہاد تھے، جو بڑے زاہد تھے، بڑے عابد تھے، اور یہ ان لوگوں میں ہیں کہ جو آج کا کھانا کل کے لیے رکھنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے. یعنی حضرت ابی ذر جو تھے ان کا اتنا اس بات پہ یقین تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کو کیا ضرورت ہے کہ کل کے لیے کھانا بچا کے رکھے، کوئی پتہ نہیں ہم کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں، تو کیا ضرورت ہے ہم خواہ کھانا رکھیں. ان کے نزدیک تو دوسرا جوڑا کپڑے بنانا جو ہے وہ بھی جائز نہیں تھا. تو حضرت ابی ذر بڑے عجیب اور بڑے شان والے صحابی گزرے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا اسلام بھی شان والا اور ویسے بھی شان والے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جہاد میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر پیچھے رہ گئے، یعنی حضور کے ساتھ سفر نہ کر سکے. تو حضور کو بڑی تمنا تھی کہ ابی ذر رہ گئے، کیونکہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانا کوئی معمولی سا شرف تو نہیں ہوتا تھا کہ جن لوگوں کو جہاد نصیب ہو اور بس صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو دفعہ اپنے صحابہ سے بھی پوچھا کہ بھئی ابی ذر نہیں آئے، تو اب صحابہ کہیں کہ حضور وہ تو نہیں آئے. پھر حضور نے کچھ وقفے کے بعد پوچھا کہ اچھا ابی ذر نہیں آئے، تو صحابہ نے کہا کہ حضور وہ تو رہ گئے، خدا جانے کیا وجہ ہے، وہ تو سفر نہیں کر سکے اس دفعہ. تو پڑاؤ کر کے آپ کا قافلہ بیٹھا ہوا تھا، صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. دور سے غبار اڑتی ہوئی نظر آئی جیسے کہ کوئی ایک سوار آ رہا ہو. تو حضور نے جب نظر ڈالی دور تھے، ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف غبار اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کن ابا ذر، کہ خدا کرے تو ابو ذر ہو، یعنی آنے والا جو ہے خدا کرے تو ابی ذر ہو. تھوڑی دیر گزری تو جا ابی ذر، حضرت ابی ذر حاضر ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ ابی ذر تم عجیب آدمی ہو، قافلہ چلا آیا اور تم اکیلے رہ گئے. تو ابا ذر آپ نے فرمایا کہ تحیا وحدہ تعیش وحدہ وتموت وحدہ، کہ ابو ذر اچھا تمہاری زندگی عجیب ہے کہ اب تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم زندہ بھی علیحدہ رہو گے، زندگی بھی علیحدہ گزارو گے، اور موت بھی تمہیں علیحدگی میں آئے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکل گئے. اب اللہ کے نبی کی زبان سے جو بات نکلے تو اللہ تو اس کو پورا فرما ہی دیتے ہیں. تو خدا کی شان یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زہد کی وجہ سے سب سے الگ الگ تھلگ ہوتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے آپ کی آ کے منت کی. انہوں نے کہا حضرت ابی ذر آپ ناراض نہ ہوں، آپ کا مدینے میں رہنا بڑا مشکل ہو گیا. آپ تو روز فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جس نے رات گھر میں روٹی رکھی ہے نعوذ باللہ وہ بھی اسلام سے نکل گیا، جس نے دوسرا جوڑا کپڑے بنائے نعوذ باللہ اس نے بھی اسلام کی مخالفت کی. تو یہ حضرت ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے، آپ مہربانی کریں مدینہ منورہ سے باہر ہی کہیں ڈیرا لگائیں. تو حضرت ابی ذر مقام ربضہ پہ چلے گئے. مدینہ منورہ سے تھوڑا دور فاصلے پر ایک جگہ تھی جس کا نام ربضہ ہے. تو وہاں دیہات میں جا کے اکیلا گھر بنا کے بیٹھ گئے اور جو بندہ گزرتا اس کو دین کی تبلیغ کرتے رہتے.
اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ کی موت کا وقت آیا تو بیوی کے سوا کوئی بندہ نہیں تھا، نہ وہاں کوئی بستی تھی نہ آبادی تھی، بس مدینہ شریف سے لوگ آتے تھے، آپ کے لیے کچھ کھجوریں لے آتے تھے، کچھ لے آئے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا، ورنہ بس پانی پر اور چشمے کے پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ تو موت کا وقت جب قریب آیا تو بیوی گھبرانے لگی، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھبرانے کی بات نہیں، مجھے تو اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ تم نے علیحدہ ہی رہنا، تو اب اللہ کے نبی کی دعا ہے، میں نے تو علیحدہ رہنا تھا، علیحدہ مرنا تھا، تو لہذا اگر میں مر جاؤں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، مجھے غسل دے دینا، اور یہ میری ایک چادر پرانی سی پڑی ہے، اس کو میرے اوپر ڈال دینا، کفن بن جائے گا، اور میرے سڑک پر مجھے رکھ دینا اور کہہ دینا، اعلان کر دینا کہ ابھی ذرا حضور کا صحابی فوت ہو گئے، اب اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ چاہیں گے تو کوئی جنازے پڑھنے والا بھیج دیں گے، نہیں تو کوئی جنگل کے جانور آ کے کھا جائیں گے، جب حضور نے فرمایا کہ تم نے علیحدہ مرنا ہے تو ہم نے مرنا تو علیحدہ ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی موت کے بعد آپ کو غسل دیا، کفن دیا، اعلان کیا کہ مات ابی ذر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج حضور کا وہ ساتھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ و پروانہ ابی ذر فوت ہو گیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں اکیلی عورت ہوں، میں کیا کر سکتا۔ فمر بہا رکب اصحاب رسول اللہ، تو تاریخ میں آتا ہے ابھی تھوڑی سی دیر گزری کہ صحابہ کا ایک لشکر وہاں سے گزرا، انہوں نے دیکھا کہ میت رکھی ہے، یہ کیا مطلب ہے، سڑک پر اکیلی میت ہے۔ فلما سألوا ووجدوا ابا ذر، جب انہوں نے تحقیق کی تو ابی ذر کا جنازہ ملا تو بڑے خوش ہوئے، جنازہ پڑھا اور وہیں ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا۔ تو یہ ابی ذر کی زندگی بڑی عجیب و غریب زندگی تھی۔ تو ابی ذر کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی کہ ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی تھے، ان کو انیس کہتے تھے، انس کی تصغیر ہے انیس، تو جیسے سلیم سلیم، انس انیس، صحب صحیب، تو ان کا نام انیس تھا، اور یہ بہت بڑے شاعر، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو تھے یہ بہت بڑے شاعر۔ چونکہ اس دور میں اصل بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں فصاحت و بلاغت تو عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی، یعنی ایک عام آدمی، ایک جنگل میں رہنے والا عربی جس نے کبھی ابتدائی جماعت تک نہیں پڑھی، جس نے کبھی الف با تا نہیں پڑھا، لیکن وہ فی الودی جب اشعار کہتا تھا دنیا حیران ہو جاتی۔ اللہ نے ان کو اتنا زبان دی تھی، اتنا ملکہ دیا تھا، اتنا یعنی ان کو عبور تھا اپنے کلام پر اور اپنی فصاحت و بلاغت پر، کہ دنیا عرب کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کے دنگ رہ جاتی تھی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو جو معجزے دیے ہیں وہ اس کے زمانے کے حالات کے مطابق دیے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا دور تھا، ساری مصر جو تھا جادوگروں سے بھرا ہوا تھا، سحار تھے، ساحر بھی نہیں، بڑے بڑے سحار، بڑے بڑے علم سحر کے ماہرین پڑے تھے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا فرمائے، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسیٰ وہارون، کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جب آپ نے عصا ڈالا تو اس عصا نے ان کے سارے اس سحر کو ختم کر دیا، ان کی رسیاں پھٹا کر ڈالی، تو اب حق واضح ہو گیا، باطل زائل ہو گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو معجزات ایسے دیے تھے کہ جو اس جنس اور اس زمانے کے مطابق یہ دلیل بن سکیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے اور اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے زمانے میں بڑے بڑے طبیب تھے، آپ کے زمانے میں طب کا بڑا رواج تھا، گو اس وقت ہی آپ کی ایلوپیتھی رائج نہ ہوئی ہو، کیونکہ ابتدا کے اندر جو ہے زیادہ تر جو تاریخی پرانی کتابیں ملتی ہیں وہ طب آشاب کے ساتھ ہوتی تھی، بوٹیاں چھٹیاں، یونانی اطباء گزرے ہیں بڑے بڑے، اسی طرح اطباء عرب گزرے ہیں بڑے بڑے، اور آپ کو تو ہم سے زیادہ پتا ہے
کہ جیسے ابن سینا تھا، ارسطو تھا، بقراط تھا، سقراط تھا، یہ بڑے بڑے جالینوس تھا، یہ بڑے بڑے لوگ گزرے. بعض کے پاس علوم کیمیا تھے، بعض کے پاس علوم ریمیا اور بڑے بڑے علوم تھے. تو بہرحال چونکہ وہ طب کا زمانہ تھا تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے کہ بھئی وہ طبیب دنگ ہو کے رہ گئے کہ یہ کیا طب ہے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتا ہے اور کوئی آپریشن نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی اسپتال نہیں، بس ہاتھ لگایا اور بسم اللہ کہا اور آنکھیں کھل گئی، بس روشنی آ گئی. یہ کمال ہے کہ ایک آدمی برس کے داغ، یعنی آپ دیکھیں کہ آج دنیا کتنا علوم میں ترقی کر چکی ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی کہ برس ختم ہو. تو حضرت تو صرف ہاتھ پھیرتے تھے، دوا لگانے کی بھی ضرورت ہے. لقمہ والا برس کہ اندھا ہے اور کوڑی ہے اور برس والا ہے، بس ہاتھ پھیرا وہ ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے وہ معجزات اس زمانے کے مطابق. اور میرے آقا رحمت دو جہاں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب زمانہ آیا تو اب دنیا اپنی معراج پہ پہنچ چکی تھی. یعنی وہ انسانیت جو ایک ابتدائی زمانہ طفولیت سے آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اب وہ طفولیت، اب گویا وہ رضاعت، اب گویا وہ شباب، اب گویا وہ بچپن، اب وہ ساری ادوار گزار کے حضور کے زمانے میں پوری انسانیت اپنے مقام معراج پہ آ گئی تھی. اور فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ شعراء عرب اپنے کلام کو لے کے اللہ کے کعبے پہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ کوئی ہے مائی کا لال جو ہمارے اس بحر میں لکھے، ہمارے اس رجز کا جواب دے، ہماری اس نثر کا مقابلہ کرے، ہماری اس نظم کا مقابلہ کرے. تو اس لیے قصائد معلقہ آج بھی ہماری کتابیں جو ہیں معلقات سبع معلقہ کے نام سے، وہ سبع معلقہ کیا تھے کہ مختلف شعراء نے لکھ کے لٹکا دیے تھے کہ اس کا مقابلہ کریں. تو اب چونکہ یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، زمانے میں اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب عرب بات کرتے تھے تو حیرت ہوتی تھی ان کی بات سے. یعنی آپ ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی جزالت اور ان کا نئے سے نئے انداز میں گفتگو کرنا، یہ چیزیں جو تھی، اور بڑا اشارات و کنایات. اللہ نے اپنے نبی کو ایسا معجزہ دیا قرآن کہ تمام دنیا کے فصحاء و بلغاء جو تھے وہ دنگ رہ گئے. کوئی ہمت نہ کر سکا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ آئے. یعنی آپ دیکھیں ان کے یعنی فہم کا عالم کہ ایک قیس شاعر گزرا ہے، ایک تو امراء القیس تھا نا، ایک اور شاعر تھا قیس، وہ گزرا. بادشاہ غصے میں آ گیا، اس کی بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے. تو غصے میں آنے کے بعد بادشاہ نے اس کو بلوایا اور سزائے موت جاری کی. بہرحال بادشاہ سزائے موت جب دے دی، اس کو پکڑ کے جب لے جا رہے تھے موت کے لیے، تو جو اس وقت سپاہی ہے جو کچھ شخص تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ابھی مر جاؤ گے، ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، لیکن اگر تمہاری کوئی وصیت ہے، کوئی پیغام ہے تو وہ دے دو. اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے کہ آخری وصیت پوری کی جاتی، تو آپ ہمیں کوئی پیغام دے دیں. انہوں نے کہا میں نے کیا پیغام دینا ہے، شاعر آدمی ہوں، نہ میری کوئی اتنی بڑی برادری ہے، میری تو صرف 2 لڑکیاں ہیں اور فلاں شہر میں رہتی ہیں، اور کبھی آپ لوگوں کا وہاں آنا جانا ہو تو بس ان کو اتنا کہہ دیجئے گا کہ یا ابنتا قیس ان اباکم. بس انہوں نے کہا دیکھو بیچارہ موت کی وجہ سے سٹیا گیا، دماغ چل، یہ کیا پیغام ہوا بھی یا ابنتا قیس ان اباکما، کہ اے 2 قیس کی بیٹیاں تحقیق تمہارا باپ. کیا ہوا ہے، یہ کیا پیغام ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پہنچا دیں. انہوں نے کہا اب یہ تو مر رہا ہے، جان چھوڑے. وہ مر گیا، پھانسی دے دی گئی، ختم ہو گیا. مدتیں گزر گئی، سال 2 سال جتنے گزرے، اتفاق سے وہ 2 سپاہی یعنی اتفاقاً اس گاؤں میں گزرے جس گاؤں میں وہ قیس رہتا تھا. تو ان کے دماغ میں بات یاد آئی. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ہم اس کی وصیت پوری کرنے تو نہیں آئے، لیکن اتفاق سے یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اب اسی بستی میں رہتے ہوئے اگر ہم ایک پیغام اس کو دے دیں تو کیا مشکل ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا دے دیں. انہوں نے آگے پوچھا بھی یہاں کوئی قیس نامی شاعر تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا اس کی کوئی اولاد؟ نے کہا اس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ بیچارے غریب ہیں، بکریاں شکریاں چرا رہی ہوں گی فلاں جگہ پر. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ وہ اس کا پیغام تو ہم پہنچا دیتے ہیں، پہلے تو دماغ میں زور دیتے رہے کہ کیا کہا تھا. اس نے کہا یہ کہا تھا، اس نے کہا یہ کہا تھا. اس کے بعد خیر بہرحال ان کو بات یاد آ گئی.
انہوں نے کہا پیغام دے دیتے ہیں، لیکن اس کی بچیوں کو یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ قتل ہو گیا، بادشاہ نے پھانسی دے دی، لڑکیاں ہیں بیچاری روتی رہیں گی، ہم کیوں خواہ ان کو غم میں مبتلا کریں؟ اگر ان کو اطلاع مل چکی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دے کے چلے جائیں، بعد میں کوئی بتائے گا کہ مر گیا ہے نہیں مر گیا، ہم کیوں بیچاری وہ مصیبت میں ڈالیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں آ گئے، وہ بکریاں چرا رہی تھی، ان کو ملے، پوچھا کہ ابنتا کیسے نہ کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا تمہارا باپ میرے نے کہا کہاں، ہم تو باپ کے لیے بہت پریشان ہیں، 2 سال ہو گئے باپ نہیں آئے۔ انہوں نے کہا فلاں شہر میں تھا اور بالکل تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ اگر تم وہاں کبھی جاؤ تو میرا پیغام دے دینا، میں تو کہیں آگے جا رہا ہوں، میرا لمبا سفر ہے، میری 2 بیٹی ہیں، ان کو اتنا بتا دینا کہ یا ابنتا قیسن ان اباکم، بس۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں کہا؟ انہوں نے کہا تو ایک لڑکی باتیں کرتی رہی اور ایک لڑکی نے پیچھے سے آ کر تلوار سے حملہ کیا اور ایک سپاہی کو قتل کیا۔ جب تلوار ماری تو سپاہی تو مر گیا، دوسرا بھاگ گیا، اس کے پیچھے وہ لڑکیاں بڑی دوڑی لیکن وہ بھاگ گئی۔ اس نے آگے رپورٹ کی، بادشاہ نے پکڑا، وہ لڑکیاں پکڑی گئی، انہوں نے کہا تم نے ہمارا سپاہی مار دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے باپ کا قاتل مارا ہے۔ نے کہا تمہارے باپ کا قاتل؟ بادشاہ کو یاد نہیں کہ وہ تو میں نے سزائے موت دی تھی، کون تھا، کیس بھر گیا، روز تھوڑے قصے ہوتے ہیں، سینکڑوں روز کے واقعات آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی یہ ایک سپاہی موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ یا ابنتا کیسن ان اباکما۔ انہوں نے کہا ہاں جی۔ انہوں نے کہا اس نے اسی میں ہمیں حکم دیا تھا کہ قد قتل وقاتلہ لناکما، کہ تمہارا باپ مر چکا ہے، قتل کر دیا گیا اور قتل کرنے والے تمہارے سامنے کھڑے ہیں، بدلہ لینا ہے تو لے لو۔ تو ہمیں باپ نے اس میں پیغام دیا تھا، اور آپ تحقیق کریں اگر یہ ہمارے باپ کے قاتل نہیں ہیں تو پھر ہم نے زیادتی کی، اور اگر ہم نے اپنے باپ کا خون کا بدلہ لیا ہے تو بادشاہ سلامت، پھر آپ انصاف کریں، اگر ہم بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، کہاں جاتی پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ اتفاق سے ہمارے پاس آ گئے تو باپ کے قاتل کو چھوڑ دیتی۔ تو بادشاہ نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ سزا تو ہم نے دی تھی لیکن یہی پولیس والے تھے اس کو لے جانے والے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کے وارثوں کو ہم دیت دے دیتے ہیں، اور بچیوں کو کہا کہ تم چلی جاؤ۔ تو یعنی اندازہ یہ ہے کہ ایک لفظ سے اگلا پیغام سمجھ لینا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ فصاحت و بلاغت جو ہے یہ بھی اللہ کی ایک دین ہے، ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آپ کے ہاں بھی آپ کی تاریخ ہند میں بھی بڑا ایک مشہور واقعہ گزرا ہے نا جی، کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں جب وہ آج سے یعنی صدیوں پہلے، تو اس کے بیٹھے ہوئے ایک شاعر نے، یا کہتے ہیں کہ شہنشاہ ایران نے خود جو ہے اس کی زبان پہ ایک شعر آ گیا، فارسی زبان کا دورہ تھا کہ درے ابلق در جہاں کس نمی موجود، کہ بھئی موتی جو ہے وہ 2 رنگاری ہوتا، یعنی اصلی موتی جو ہے یا سفید ہوگا جیسے اپنا ڈائیمنڈ ہے، لال ہوگا جیسے یاقوت ہے، اچھا اسی طرح بھی نیلم ہوگا، زمرد ہوگا، کچھ ہوگا، یعنی ایک رنگ ہو۔ درے ابلق، ابلق کہتے ہیں جیسے گھوڑا ابلق ہوتا ہے جس میں 2 رنگ ہوتے ہیں، سفید ہے اور سرخ ہے، سفید ہے اور سیاہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ درے ابلق در جہاں قسنمی موجود، کہ دنیا میں موتی جو ہے وہ 2 رنگاری ہے۔ اچھا یہ پہلا مصرع تو شاعر کہہ بیٹھا یا بادشاہ کہہ بیٹھا، اب دوسرا مصرع نہ بنے، تو اس نے اپنے تمام شعراء کو بلایا کہ بھی دوسرا مصرع سیٹ کرو، اب جو بھی کریں وہ مزہ نہ آئے بادشاہ کو، یعنی بنا تو سب لیں، مصرع بنانا کون سا مشکل تھا، وہ تو سب بنا لیں، لیکن مقصد ہے کہ ذہن مطمئن نہ ہو، دماغ تسلیم نہ کرے کہ وہ کہیں بات بنتی نہیں۔ تو بہرحال شہنشاہ ایران سے بھی نہ بنا اور اس کے شعراء سے بھی مصرع ایسا نہ بن سکا جو بادشاہ کو مطمئن کر سکے، تو اس نے اس دور میں ہندوستان کے بادشاہ کو لکھا کہ میرے شعراء نے، ایک شاعر نے یہ کہہ دیا، ایک مصرع اور دوسرا مصرع کوئی اپیل نہیں کرتا ہمارے ذہن کو، اگر ہندوستان میں کوئی فارسی کہنے والے شاعر ہوں تو مہربانی کر کے اس کا دوسرا مصرع مرتب کروا دیں گے، درے ابلق در جہاں کسنمی موجود۔ تو اب بادشاہ نے اپنے شاعروں کو بلایا، اچھا انہوں نے بھی مشرے گھڑے بنائے، وہ بادشاہ کو بھی تسلی نہ ہو، بادشاہ کہ بات دل کو نہیں لگی۔ اب جناب گھر میں آیا اور بادشاہ بڑے پریشان بیٹھے تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی نا بہت بڑی شاعرہ تھی اور ادیب تھی، بہت بڑی ادیب گزری ہیں اور بہت بڑی اپنے وقت کی شاعرہ گزری۔ تو
انہوں نے جب دیکھا کہ باپ میرا بڑا اداس بیٹھا ہے تو اس نے کہا ابا جان کیا بات ہے، آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹی بات یہ ہے کہ ایسے شہنشاہ ایران نے لکھا ہے، اب اتنے بڑے ہندوستان کے ملک سے ہم ایک مصرے کا جواب بھی نہ دے سکے تو پتہ نہیں شہنشاہ ایران امتحان لینا چاہتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کوئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں کہ نہیں، کوئی فارسی دان بھی ہیں کہ نہیں، کوئی ادباء و شعراء بھی ہیں کہ نہیں، تو ہمارے لیے تو یہ موت کی بات ہے نا، یہ تو سبکی ہے نا بڑی۔ تو اس نے کہا بجان باپ مجھے بھی تو بتائیں کہ وہ کون سا مصرع ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ درے ابلغ تر جہاں کسنمی موجود۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بجان آپ ایسا کریں کہ آپ تو آرام سے سو جائیں، اللہ کو منظور ہے تو اس کا جواب میں دوں۔ اچھا اب بات شہزادی جو تھی وہ بھی ساری رات زور لگاتی رہی، لیکن ان کو بھی تسلی نہ ہو، بسرے تو بن جائیں لیکن تسلی نہ ہو، دل نہ لگے۔ تو صبح کو جب انہوں نے غسل کیا، بی بی نے، شہزادی صاحبہ نے غسل کرنے کے بعد وہ شیشے کے سامنے سنگار کے لیے بیٹھی اور سرما ڈالا، تو ہلکا سا سرما چونکہ تھوڑا سا موٹا سرما تھا اور شہزادی کی نازک سی آنکھ تھی، تو سرما جب ڈالا تو سرما جو ہے اس کے ساتھ آنسو بھی ٹپک پڑا، اور آنسو جب ٹپکا تو اس میں سرما بھی ملا ہوا تھا۔ تو فوراً مصرع یاد آ گیا اس کو، اس نے کہا کہ درے ابلغ در جہاں کسنمی موجود مگر اشک بتانے سرما آلود، کہ دنیا میں کوئی موتی جو ہے وہ دو رنگا نہیں ہوتا مگر محبوب کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو جو سرما پہنتے ہوئے ٹپکے، وہ موتی جو ہے وہ ابلغ، کہ اس میں سفیدی بھی ہے سیاہی بھی ہے، تو وہ ابلغ موتی تو مل گیا۔ تو اب جناب جی ابو ذئب النساء نے یہ شعر کہا تو بادشاہ تو جھوم اٹھا نا، جو تو سب کے دماغ کو لگ گئی نا بات کے بعد، عقل سے، دلائل سے، فکر سے، ہر لحاظ سے، وزن سے، باہر سے پوری اتر رہی ہے۔ تو انہوں نے جناب وہ شعر لکھا اور شہنشاہ ایران کو بھیجا۔ شہنشاہ ایران نے پڑھا تو وہ جھوم گیا، انہوں نے کہا کمال ہو گیا بھائی، ہماری زبان ہے فارسی، ہم تو نہ بنا سکے لیکن ہند کے لوگوں نے بیٹھ کے ہمیں جواب دے دیا فارسی زبان میں۔ تو اس نے فوراً قاصد دوبارہ بھیجا کہ شہنشاہ ہند سے کہ میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ خدا کے لیے جس شاعر نے یہ جواب لکھا ہے وہ مجھے دے دیا جائے۔ اب ایک اور مصیبت بن گئی شہنشاہ ہند کے لیے کہ بھائی اچھا جواب لکھا کہ بیٹی بھی دے دوں۔ اب جناب جب وہ جواب آ گیا، وہ خط آ گیا، اب بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ بیٹی نے پوچھا کیا بات ہے آپ کو پریشان؟ انہوں نے کہا ایسے ہونے کا کوئی ایسی بات۔ تو اس نے اسی شہنشاہ ایران کے خط پہ لکھا کہ من منم مخفی منم بوئے گل در برگ گل، کہ میں اپنے آپ میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح خوشبو پھول کی پتی میں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پھول سونگھنے سے، خوشبو سونگھنے سے کام ہے، پتی چیرنے سے کام نہیں ہے۔ تو لکھ کے صبح بادشاہ نے دستخط کیے تو بادشاہ ایران سمجھ گیا کہ ان کی بیٹی کا شعر ہے، تو اس نے معذرت کر لی۔ تو ادیب لوگ اس قسم کے ہوتے تھے، فصیح لوگ اس قسم کے ہوتے تھے کہ اشارات کی زبان سمجھ جاتے تھے۔ یعنی آپ جو جہلائے عرب شعرائے عرب، شعرائے جاہلیت عرب کو دیکھیں، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ آج تک علماء قواعد یعنی علماء نحو، علماء صرف آج بھی اپنے قواعد کی بنیاد رکھتے ہیں تو شعرائے جاہلیت پر، کہ بھئی فلاں شاعر نے یوں کہا ہے، متنبی نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترکیب اور اس قسم کا جملہ کہنا ٹھیک ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو فلاں زمانے کا شاعر ایسی بات نہ کہتا۔ لیکن اللہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا معجزہ دے کے بھیجا تو کسی عالم نے کیا اچھی بات لکھی ہے، اس نے کہا کہ قرآن اپنے اندر ایک ایسا معجزہ تھا کہ اگر کسی صحرا میں رکھ دیا جائے اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو کہ یہ کون سی کتاب ہے تو ہر پڑھنے والے کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ مخلوق کی کلام، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ لازماً کسی غیر مخلوق کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان کے کلام میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت مدح بھی ہو، بیک وقت ذم بھی ہو، ترغیب بھی ہو، ترہیب بھی ہو، وعد بھی ہو، وعید بھی ہو، اور پھر الف سے لے کر یہ تک ایک اسلوب ہو، ایک ترتیب ہو کہ بظاہر دیکھو تو سمجھ نہ آئے، جب غور کرو تو ایک ایک حرف میں تمہیں موتی ملے، ایک ایک حرف میں تمہیں احکام ملیں، ایک ایک حرف میں تمہیں مسائل ملیں۔ تو اللہ کے قرآن کی عظمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شعرا جب پہنچا تو ابی ذر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس شاعر بھائی انیس سے کہا کہ بھی تم جا کے پتہ کرو، کوئی کہتا ہے شاعر ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، تم تو بہت بڑے شاعر۔ اور وہ مقابلے 3 دفعہ مقابلے جو تھے 19 شعراء سے جیت چکا تھا، خود اتنا بڑا شاعر۔
وہ مکے میں آ گیا، ادھر سے پوچھا ادھر سے پوچھا، کچھ دنوں کے بعد چلا گیا، ابو ذر سے کہا، لیکن ابو ذر کو اطمینان نہ ہوا، لگا کوئی تم کام کی بات تو لائے نہیں، بس یہی آگے تم نے کہا ہے کہ ایک نبی ہے نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن تم آپ سے ملتے، آپ سے بات کرتے، ان کی باتیں سنتے، پھر فیصلہ کرتے کہ وہ شاعری فرما رہے ہیں یا باقی کوئی اللہ کا کلام ہے، تم تو کوئی اچھی معلومات نہیں لے آئے، اب ایسا کرو کہ تم یہاں کا نظام سنبھالو، میں خود جاتا ہوں۔ ابھی ذر کہتے ہیں کہ میں مکے میں آ گیا اور اکیلا آدمی، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، اور مکے میں بھی میری کوئی جان پہچان نہیں، بنی غفار قبیلے کا میں آدمی تھا، اور مکے میں یہ عالم تھا کہ جو حضور کا نام لیتا تھا مشرکین مکہ اس کو مارتے تھے، کیونکہ اب ابتداء بعثت کے بعد وہ نفرتوں کا، وہ ظلم و جبر کا آغاز حضور کے خلاف ہو گیا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو مکے والوں نے اتنی سختی کر رکھی تھی کہ پہلے تو کسی کو بتاؤ ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کون ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو پوچھنے والے کو مار دو تاکہ آئندہ پوچھنے والا جرات ہی نہ کرے، جو نام پوچھے وہ اسی کو مارنا شروع کر دو۔ ابھی ذر کہتے ہیں یہ تو مجھے پتہ چل گیا، اب میں کیسے پوچھوں، جس سے پوچھوں تو مجھے مارے گا، اور پھر میرے قبیلے کا کوئی بندہ مکے میں نہیں رہتا جو مجھے چھڑا لے۔ اور فرماتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں کہ پھر میں زمزم پیتا تھا اور زمزم پر ہی میں گزارا کرتا رہتا تھا، اور 3 دن گزر گئے، کوئی راستہ پیدا نہ ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکوں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری رات تھی، کعبہ شریف کے میں قریب بیٹھا ہوا تھا، یہاں 2 بت ہوتے تھے مشرکین کے، ایک کا نام اساف تھا اور ایک کا نائلہ تھا۔ یہ دونوں بت تھے، اصل میں یہ دونوں بت بھی نہیں تھے بلکہ ایک عورت اور مرد تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انہوں نے اللہ کے کعبے میں آ کے بدکاری کی، اللہ کا عذاب آیا اور دونوں پتھر بن گئے۔ مشرکین مکہ نے ان کو عبرت کے لیے کعبے کے دروازے کے قریب رکھا اور آہستہ آہستہ پوجا شروع ہو گئی، وہ خود خدا بن گئے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 عورتیں آئیں، اور دونوں عورتوں نے آ کے اس اساف کو اور نائلہ کو وہ چاٹا چوما، جیسے ان کے طریقہ تھا عبادت کا وہ شروع کی، اور میں اساف اور نائلہ کے قصے تو سن چکا تھا، کیونکہ میرا بھائی تو خود شاعر تھا، وہ ایسی باتیں تو کئی دفعہ شعروں میں لکھ چکا تھا۔ تو میں جب قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ کون ہو تم؟ انہوں نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ اساف اور نائلہ ان کو خدا سمجھ کے پوجا کر رہی ہو، یہ تو خود زانی تھے، یہ تو اللہ نے ان پر قہر نازل کیا، انہوں نے بدکاری کی، انہوں نے زنا کیا اور اللہ نے پتھر بنا دیا، تم ان کو بھگوان سمجھ کے پوج رہی ہو، بڑی بے عقل عورتیں۔ تو انہوں نے جب میری بات سننے تو وہ چیختی ہوئی بھاگی، میں نے کہا توبہ 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 توبہ، ایسا بھی کوئی آدمی ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے، ہمارے خداؤں کو برا کہے۔ تو ایسے چیختی ہوئی بھاگی، حرم سے دور بھاگتی گئیں اور چیختی گئیں اور یہی شور مچاتی گئیں، اور آگے آنے والے کون تھے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق سے فرمایا بھی عورتوں کو روکو، کیا بات ہے، کیوں چیخ رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں، کیا بات ہے، ان پر کوئی ظلم ہوا؟ تو حضرت صدیق نے روکا اور پوچھا، انہوں نے کہا جی اور کی بات ہے، اللہ کے کعبے میں آدمی کھڑا ہے اور ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کون سے خدا؟ انہوں نے کہا اساف و نائلہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا اچھا تم جاؤ، اور آپ نے فرمایا ابو بکر چلو دیکھو تو صحیح، پھر وہ آدمی تو گویا ہمارے کام کا ہوا نا، کیونکہ وہ تو جب ان کو نہیں مانتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی توحید کا خلل تو آیا ہوا ہے۔ تو فجاء ابی بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ آقا بھی اور حضرت صدیق بھی دونوں میرے پاس تشریف لائے، اور میں اسی جگہ کعبۃ اللہ کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اچھا تم اساف اور نائلہ کو برا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں میں کہہ تو میں رہا تھا، آپ کون ہیں؟ فریا رسول اللہ، حضور بڑے خوش فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں ہی وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اذا رآک کفار قریش نازوک، کہ تمہیں کفار قریش جو ہیں وہ بڑی تکلیفیں پہنچائیں گے، ایسا ہے کہ تم ابھی اپنے آپ کو تو ظاہر نہ کرو، کل فلاں وقت میں ہم آئیں گے حرم میں، اور جب ہم واپس جانے لگے تو تھوڑا دور رہ کر ہمارے پیچھے پیچھے چلے آنا، اور جس مکان میں ہم جائیں اس مکان میں آ جانا، اور پھر وہاں بیٹھ کے بات کریں۔
تو ابی ذر کہتے ہیں کہ دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق تشریف لائے اور وہاں عبادت کرنے کے بعد جب جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے چلا تو حضور دار ارقم میں تشریف لے گئے. دار ارقم جو ہے جہاں اب صفا مروہ ہے بالکل اس کے قریب ایک گھر تھا، ایک مکان تھا جس کا نام دار ارقم تھا، اور اس کا بھی ایک بہت بڑا تاریخ میں ایک مقام ہے کہ حضرت عمر بھی وہاں اسلام لائے، ابی ذر بھی وہاں اسلام لائے، سیدنا حمزہ بھی وہاں اسلام لائے. لیکن چونکہ حرم کی توسیع میں صفا مروہ کے بڑھانے میں ضرورت تھی تو اب تو وہ حرم کا ایک حصہ بن گیا. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں گئے، ابی ذر آئے اور اس کے بعد بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سنا، فاسلم ابی ذر، ابی ذر فوراً مسلمان.